لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں پچھلے ویڈیو میں جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو خالق کائنات ہے اس کے عمل کو مخلوق کے عمل سے کسی طرح تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں خود خدا نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے ایسی کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ تو ہم کو اپنے ذہن کو اس طرف کہ اس کی کنہ حقیقت سمجھیں کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، وہ اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور اسی پہنچنے کی کوشش میں لوگوں نے اپنے ذہن سے کچھ اشکال تخلیق کر دیے اور بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، اور الگ الگ بدعتیں ان لوگوں نے اور شرک ایجاد کر لیے۔ اس لیے ہمیں وہاں تک جانا ہی نہیں ہے جو ہمارے ائمہ نے اور ہمارے انبیاء نے منع کیا۔ ہم کو صرف معرفت اللہ کی جو کرنی ہے وہ اللہ کی معرفت کرنی ہے، اس کے آثار کو دیکھنا ہے، اور اپنے بصیرت کی وجہ سے، جیسے اب اس کی دیکھیے اس کے بہت سارے یہ ہیں کہ جو فلاسفہ ہیں، امام نے اس کے اللہ کی معرفت کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو کلامی طریقہ ہے جس کو کہ ائمہ ہدیٰ نے زیادہ تر اسی سے استفادہ کیا ہے لوگوں کو، اس لیے کہ عوام کا ذہن کی سطح دیکھتے ہوئے ہی وہ بات کرتے تھے۔ دوسرا ہے جو ہمارے اسلامی فلاسفہ نے جو واجب الوجود کی ضرورت کو انہوں نے بتایا ہے، ان سب چیزوں کی وضاحت ہم کریں گے، لیکن ابھی جو ہمارا جو عنوان ہے ہم ابھی تک اسی تک محدود رکھتے ہیں کہ اللہ کے جو عمل، اللہ کا جو کوئی کام ہے، فعل ہے، اس کو مخلوق کے فعل سے ہم نہیں دیتے۔ تو صلوات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اگر یہی صلوات جو کہا گیا کہ اللہ صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، اور اے انسانوں تم بھی صلوات بھیجو رسول اور آل رسول پر، اس صلوات کا مفہوم کیا ہے؟ صلوات کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ سے دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے اپنی مخلوق پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اپنے رسول کریم پر ہے۔ اور یہی صلوات کی نسبت اگر ملائکہ سے دی جائے گی تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ایک وسیلہ ہے اللہ کی رحمت اور اپنے مخلوق یا رسول اللہ کے کریم کے درمیان میں، وہ ایک وسیلہ ہے۔ اور جب انسان سے دی جائے گی اسی صلوات کی نسبت تو اس کا مفہوم ہوگا کہ اے انسان تم اللہ سے اس رحمت کی میں ہمارے رسول پر اور ہمارے ائمہ ہدیٰ پر، آل رسول پر تو رحمت بھیج۔ تو کیا رسول اور آل رسول ہمارے ان دعاؤں کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت ہم جب کہیں گے تبھی بھیجے گا؟ نہیں، وہ بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دعا کرو، اس لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری شرف، تمہاری بلندی بھی اور تمہاری خواہش بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ تم اپنے رسول سے، آل رسول سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہو۔ یہی مودت اہل بیت کا مفہوم بھی ہے، اور ہم کہیں کہ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب وہ صلوات کی نسبت اللہ سے دی جائے گی تو اس کا مفہوم الگ ہے، جب ملائکہ سے دی جائے گی تو وہ مفہوم الگ ہے، جو انسانوں سے دی جائے گی تو وہ مفہوم الگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں، اور ہم نے جو الفاظ اپنے لغت میں یا ڈکشنری میں تشکیل کر رکھے ہیں وہ ہم اپنے ضروریات زندگی کے مطابق ہم نے تشکیل دی ہیں۔ یہ جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ماورائے دنیا، یعنی اس مادی دنیا کے فوق جو آگے ہم جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یا جو بھی وہ برزخی کا ہم مان لیں، تو ان سبوں میں یہ ہمارے جو مادی صورتحال ہے وہ وہاں نہیں رہے گی۔ تو وہاں کے حالات کیا ہیں؟
ان کو پوری طرح سے ہم اپنے جو لغت میں جو ہمارے الفاظ ہیں اس سے وہ ہم ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن مجبوری ہے کہ اسی سے ہمیں استفادہ بھی کرنا ہے۔ تو جب رسول نے ان الفاظ کا استعمال کیا یا خالق کائنات نے کیا، انہی الفاظ کا استعمال کیا، تو اس سے صرف ایک استعارہ یا ایک اشارہ یا ایک تشبیہ کی صورت پیدا ہوتی ہے، پوری معرفت ہم کو نہیں ہو سکتی۔ جب کہا کہ اللہ عرش پر استوا رہتا ہے تو عرش کا کیا مفہوم ہے؟ اب بہت سے لوگوں نے عرش کو بھی ایک مادی چیز سمجھ لیا اور کہا کہ اللہ وہاں تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ سب چیزیں جو گمراہی کی نشانیاں بہت ساری ہیں، جو ہمارے کئی طرح کے نظریات جو پیدا ہو گئے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، اور ان محدود الفاظ سے جب ہم اللہ کی کبریائی کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کی، یہاں تک کہ اللہ کی جو عظیم مخلوقات ہیں، ہم ان محدود الفاظ سے خود ان کا بھی پورا طرح بیان نہیں کر سکتے، وہ صرف ایک اشارہ یا ایک کنایہ کی ہی صورت رہے گی۔ اس لیے ہر چیز میں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، تو رازق کا مفہوم جو ایک انسانوں کے لیے ہے اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ایک الگ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو انسانوں میں تو جب رحم کا جذبہ اس وقت جانتا ہے، یہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہے، اور اس کی الگ سے وضاحت کریں گے کہ یہ دو لفظ جب ایک ہی رحمت سے مشتق ہے تو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں مضمر ہیں الگ الگ سے بیان کرنے کے لیے۔ لیکن ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ جب ہمارے دل میں جب رحم کسی کے لیے کہیں رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم جب کسی کی حالت دار دیکھتے ہیں کہ یہ کسی غربت میں ہے، افلاس میں ہے، بھوکا ہے، پریشانی میں ہے، مصائب میں ہے، تو ہم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر دیا ہے، ایک اچھا جذبہ دیا ہے کہ ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور جب ہم متاثر ہوتے ہیں تو ہم میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسانیت اگر موجود، میں سب اسی کی بات کر رہا ہوں جن کے دل و دماغ میں انسانیت موجود ہے، جو انسان ہے، ورنہ شکل انسان کی ہے اور ان کے روح اور ان کے نفس جانوروں کی، ان کی تو بات کرنا ابھی بیکار ہے۔ تو وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح اپنے جیسے ایک مخلوق کی مدد کریں، اسے پریشانیوں سے نکالیں۔ تو یہ جذبہ جب ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کی حالت سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان کے کیفیت سے متعلق ہے۔ میری کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق ہے کہ اس پر وہ تو نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ تو یہ پیدا سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی، یہ خالی وہ پیدائش نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ خالق نے مخلوق کو وجود دے دیا، نہیں، اس سے بہت اس کے وسیع معنی ہیں، ہر طرح کے وسیع معنی ہیں۔ اللہ کے وجود سے کسی طرح کا، نہ کسی طرح کے جذبات اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ اکثر سنتے ہیں کہ اللہ غصہ ہو گیا اور اللہ بہت خوش ہوا، اور یہ جب ہم کہتے ہیں وہی چونکہ ہمارے لغت میں محدود ہے، ہماری لغت محدود ہے، الفاظ محدود ہیں، تو اس طرح کے ہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ خوش ہوا تو اس سے مراد اس کے اثرات ہیں، یعنی اثرات ہیں کہ اللہ اس کو جزا دے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ غضبناک ہوا، ہے نا، سورہ الحمد نہیں ہے کہ یا اللہ اس پر نہ چلانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، وہ صراط مستقیم پر نہ چلانا جس پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ورنہ اس کائنات میں تو لاکھوں آدمی ہیں جو روز اللہ کو غضبناک کریں اور روز اللہ کو خوش کریں، تو اللہ کی کیفیتیں ایک ہی لمحہ میں غضبناک بھی ہو جائیں اور ایک ہی لمحہ میں خوش بھی ہو جائیں، نہیں، یہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب خوش ہوا تو اس کے اثرات یعنی رحمتیں اس سے متصل ہوں گی، اور جب اللہ غضبناک ہوا تو اس کی سزا کا وہ موجب ہوا، سزا کا حقدار ہوا۔ اس لیے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی ہم کو کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کیسے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ایک بہت بڑا جو ہم لوگوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، ہم علم کو چومتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری بات بیچ میں آ جاتی ہیں اور ہم اپنے عنوان سے ہٹ جاتے ہیں، اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تک پہنچنی چاہیے وہ پہنچی جاتی ہیں۔ اب شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے،
اور عبادت کیا ہے، ان سبوں کے مفہوم سے تو ایک الگ ہم واضح کریں گے۔ اس میں صرف ہم اپنے عنوان پر واپس آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو کہ افعال ہیں ان کو ہم مخلوق کے اعمال سے نسبت نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کی ہم آگے مثالیں پیش کریں گے۔ ہم واقع کربلا کی طرف ابھی آتے ہیں کہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی لوگ ہیں کہ جن پر صلوات ہے اور رحمتیں ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تو اس ایک جماعت جس کا ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، جو کربلا کی جماعت جو ایک ظالم جماعت کے مقابلے میں کھڑی ہے، یہ 72 کی فوج ہے، 72 کے نفری ہیں، جن پر پہلا تیر جو عمر سعد نے چلایا ہے، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، یہ سعد بن ابی وقاص تو ہمارے مکتب خلفت میں تو بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں اور عشر مبشرہ میں ہیں اہل کون ہے، جبکہ وہاں پر جب خلیفہ ثانی نے اجماع تشکیل دیا تھا اس کے یہ بڑے فعال ممبر تھے۔ سب تاریخ کی باتیں ہیں اور یہ کون ہیں، ان کے صحابی رسول تو بہرحال ہیں، لیکن ان کے خود اہل بیت کے ساتھ تعلقات کیا تھے، رسول اللہ کے ساتھ تعلقات کیا تھے۔ اس میں یہ تعلقات میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں جو وضاحت کی طلبگار ہے بہرحال۔ لیکن ایک چیز جو بات یہ ہے، مطلب یہ کہ کچھ جو ان سے روایتیں ملتی ہیں وہ اہل بیت کے شان میں تو مستقل ہیں ہی ہیں، لیکن جو ان کے افعال ہیں وہ اہل بیت کے وہ حق میں نہیں ہیں، یہ وہ زیادہ تر ان کے حق میں نہیں ہیں، اور مادی اور اپنے مفاد کے زیادہ باتیں ان کی نسبت ملتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بیٹا عمر سعد وہ بھی امام کی شخصیت سے واقف تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ امام کے اور امام سے جنگ کے خواہاں بھی نہیں تھے، لیکن رائے کی حکومت یعنی وہی مادی مفاد یہ ان کے پیش نظر تھا، جس کی وجہ سے یہ آمادہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رائے کی حکومت تو نقد ہے اور آخرت تو بعد کا سودا ہے، اگر وہ حقیقت ہوگی تو ہم معافی اللہ سے مانگ لیں گے، لیکن معافی کی توفیق ایسے انسانوں کو نہیں ملتی ہے، اور نہ ہم معلوم ہے کہ میری اگلی سانس جو آئے گی وہ اگلی سانس ہماری زندگی کی ہوگی کہ اگلی سانس میں ہم اللہ کے قریب چلے جائیں گے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ابھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور دوسرے لمحہ ہم اللہ کے نزدیک پہنچ جائیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمیں اس چیز کے لیے آمادہ رہنا چاہیے کہ جب اللہ کا حکمت کا تقاضا ہوگا، اگر اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا کہ ہم ممبر سے ہی ان کو گفتگو کرتے ہوئے بلا لیں تو کوئی چیز اس میں مانع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے افعال کو ہم مخلوق کے افعال سے کسی طرح ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، اور جب معرفت کی بات کریں گے تو ہم لوگ واجب الوجود کی بھی بات کریں گے، علم کلامی میتھڈ سے ہم لوگ وہ بات کریں گے کہ کس طرح سے ائمہ خدا نے اللہ کی معرفت لوگوں کو کرائی۔ پھر یہ جو عرفاء ہیں وہ تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی عشق میں اتنا گرفتار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدت الوجود ہے، یعنی بس اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ وحدت الوجود کا، یہ وحدت الوجود کا نظریہ ان کے یہاں کہاں سے آیا، یہ سب الگ عنوان ہے۔ اب چونکہ بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا، اس کو ہم آگے ظاہر کریں گے۔ بات ہم لوگ کی ہو رہی تھی کہ جب عمر سعد امام حسین کے فوج کے مقابل کھڑا ہے اور پہلا تیر اس نے بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ 30,000 تیر چلے۔ ایک بات اور لوگ کہتے ہیں کہ امام کے مقابلے میں جو عمر سعد کی فوج تھی وہ کتنی تھی، عمر سعد کی فوج کتنی تھی، یہ ایک اشکال ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ یہاں پر ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ میرا بھی پس منظر فوج سے ہی ہے، میں شروع میں فوج کا ہی ڈاکٹر تھا، اس لیے میں فوج کے اسٹریٹجی سے واقف ہوں۔ دیکھیے جب فوج چلتی ہے تو سب سے پہلے وہ ایک اپنی ایڈوانس پارٹی بھیجتی ہے، آگے جو بھیجتی ہے وہ سب کچھ لوگوں کو تشکیل کر کے وہ لوگ جاتے ہیں جو کہ دشمنوں کی فوج کا یا ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے اسٹریٹجک پوائنٹ، ان کے سارے ذہن کی بات کرتے ہیں، تو اس سے وہ جب اپنا پیغام پیچھے بھیجتے ہیں تو جو پیچھے بیٹھا ہوا ان کا کمانڈر ہے وہ اپنے فوج کی اسٹریٹجی وہاں پر وہ بناتا ہے کہ ہم کو کیسے یہ اپنے مد مقابل سے لڑنا ہے۔ دوسری ہوتی ہے جو فوجوں کا اصل ہوتا ہے جو کہ مقابلے میں آتی ہے فوج، اور تیسری فوج ہوتی ہے جو کہ ریئر پارٹی ہوتی ہے، یعنی
جو کہ ابھی انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ جو اصل فوج لڑ رہی ہے، جو مقابلہ کر رہی ہے، اگر اس پر ضرورت پڑے تو ہم یہ ریئر پارٹی سے، یعنی پیچھے جو ہماری فوج ہے اس سے ہم اور نفری آگے بھیج کر کے اس کو ریپلینش کریں، آگے اس کو ہم بتا دیں۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کربلا میں بھی گرچہ امام حسین علیہ السلام کی فوج 72 فوج تھی اور امام نے ایسا مقابلہ کیا کہ کوئی سرنڈر نہیں کیے، وہ اس فوج کے مقابلے میں جو کتنی نفری پر تھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی تعجب ہوگا۔ یہ کوفے کو بسانے والا عمر سعد کا والد سعد ابن وقاص تھا، جو خلیفہ ثانی کے حکم پر اس نے اس کو بسایا تھا 17 ہجری میں، اور اس کے بسانے کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا بارڈر قریب تھا اور حضرت یہ خلیفہ ثانی چاہتے تھے کہ یہاں پر فوج بہت زیادہ تعداد میں موجود ہو، تاکہ جیسے ہی ہم لوگ کو ایران پر ہم سے مبارزہ کرنا ہو، جب مقابلہ کرنا ہو تو فوج کو موبیلائز کرنے میں آسانی ہو۔ آج بھی سارے ملک یہی کرتے ہیں، چونکہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ یہ ہے کہ آپ بارڈر پر اس سے زیادہ فوج نہیں رکھ سکتے ہیں، تو بارڈر پر تیزی کے ساتھ فوج کو کس طرح سے موبیلائز کیا جائے، اس لیے ساری ہندوستان کی فوج نے بھی وہی کیا، پاکستان کی فوج نے، یہ لوگ اپنا جو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فوج کے قریب اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ ہم کو فوج کو موبیلائز کرنے میں وقت نہیں ہو۔ یہ ساری چیزیں کربلا میں موجود تھیں، اور اسی لیے ابن زیاد خود کوفہ میں نہیں ٹھہرا، یہ نخیلہ میں آ کے ٹھہرا، اور نخیلہ میں اس نے کیا کہ کوفہ سے سارے لوگوں کو ریکروٹ کرو اور لا کر کے یہاں نخیلہ میں بھیجو، تاکہ وہ لوگ فوراً تیار رہیں کہ جیسے ہی کربلا میں ضرورت ہوگی تو ہم اور فوج یہاں سے بھیجیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے بھی عام حالات میں بھی کوفہ میں 60,000 فوجیں ہمیشہ تیار رہتی تھیں، 60,000 فوجیں ہمیشہ تیار رہتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کچھ نہ بھی تھا تو 60,000 فوج تو تھی ہی۔ اس کے بعد یہ ابن زیاد کا حکم دیا کہ اگر کوئی بھی مرد جو بالغ ہے اگر گھروں میں پایا گیا تو اس کو سولی دے دی جائے گی، اور اس نے 1-2 واقعات بھی ایسے ملتے ہیں کہ شامی اپنا کسی اور کام سے آیا، اس کو لوگوں پر روب دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے اس کو پھانسی دے دی تاکہ اس سے اور لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب اس ویڈیو کا وقت میرا ختم ہو رہا ہے، اسی سلسلے کو ہم آگے لیتے چلیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ بات میں بہت سی باتیں نکل جاتی ہیں، مکمل بات پوری ہو نہیں پاتی ہے۔ ابھی جو ہم چاہتے تھے کہ کس طرح یہ جنگ آگے بڑھی ہے ہم اس کی حیت آپ تک واضح کر سکیں، لیکن کچھ باتیں جو سامنے آ جاتی ہیں کہ پہلے یہ کہ جو امام کے مقابلے میں جو ایڈوانس پارٹی گئی، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ حر ابن زیاد ریاحی کی فوج تھی، اس سے کیا کیا باتیں ہوئیں یا کیا کیا یہ ہوا، یہ ایڈوانس پارٹی تھی، اور خود جو امام کے مقابلے میں فوج تھی وہ کتنی فوج تھی، یہ ساری باتیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا یہ اسلامی اصول ہے کہ 72 کے مقابلے میں یہ لاکھوں کی فوج؟ اب ہم نے ایک جملہ کہا لاکھوں کی فوج، تو ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس لاکھوں کی فوج کی بھی ثبوت پیش کریں گے۔ یہ لاکھوں کی فوج کون؟ وہ 72 افراد جو کہ سب لڑنے کے بھی لائق بھی نہیں تھے، 80 برس کی عمر کے اور 90 کے جناب مسلم ابن اوسجا، جناب حبیب ابن مظاہر، 6 مہینے کا شہید جناب عبداللہ اصغر، 12 یا 13 برس کی سن کا قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، یہ ان سبوں کے مقابلے میں یہ 30,000 کے وہ پانی اور کھانے سے سر و سیراب فوج مقابلے کے لیے آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی فوج ہے۔ کیا انسانوں کی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ اگر اس بات کو قبول کرتی ہے تو ایسے عقل پر ہم کو تو افسوس ہے۔ اور اس واقعے کی تجدید کا بھی ہر سال جو ہم تجدید کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ ہے کہ لوگوں تک ہم بات پہنچا سکیں کہ حقیقت میں کربلا میں ہوا کیا۔ یہ بھوکے پیاسے 72 اور ان کے سر و سراب یہ لاکھوں کی فوج، یہ کیوں بلائی گئی اور کیا انہوں نے حاصل کیا؟ بس یعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔